السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، گناہ سے توبہ ضرور کر لیا کریں، گناہوں سے توبہ ضرور کر لیا کریں۔ معلوم ہونا چاہیے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، گناہ اور اس کا اثر، جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتے ہیں اس کو گناہ کہتے ہیں۔ جب بھی انسان گناہ کا ارتکاب کرے، اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس سے توبہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا اقرار کر چکے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدواء والدواء میں لکھا ہے کہ گناہوں کے اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ نقصان ایسے ہیں جو قیامت کے دن سامنے آئیں گے اور کچھ نقصان ایسے ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پیش آتے ہیں۔ پہلا نقصان اطاعت سے محرومی۔ مثال کے طور پر جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا، نیک محفل میں آنے کو دل نہیں کرتا، تو اطاعت سے محرومی یہ گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان بے چینی اور پریشانی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے۔ ایک انسان کتنا کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کوئی اس کو روکنے والا بھی نہ ہو، گناہ کرنے کے موقع بھی موجود ہوں، مگر اس کا دل بے چین رہے گا، سکون چھن جاتا ہے، اطمینان کٹ جاتا ہے، انسان کے دل کو خوشی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان دعا قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو دعا مانگتا ہے قبولیت کے آثار ہی نظر نہیں آتے، پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں، جی کیا کرے، اللہ تو ہمارے سنتا ہی نہیں۔ ارے بھائی، اللہ تو سب کی سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعا کو سنتا ہے، مگر قبول کرنا یہ مالک کا اپنا اختیار ہے، وہ پابند نہیں، وہ چاہے تو فوراً پوری کر دے، چاہے تو نہ کرے۔ مثلاً ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا بات کو مانے، پڑھائی اچھی کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے، دل خوش کرے، وہ کوئی بھی فرمائش کرے تو ہم اس کو فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ اور جو بچہ ماں باپ کا دل دکھائے، پریشان کرے، بدنام کرے، ذلیل و رسوا کرے، وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو ہم انسنی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعاؤں کو انسنی کر دیتے ہیں۔ چوتھا نقصان بے برکتی۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، صحت میں برکت نہیں رہتی۔ چنانچہ عمر 18 سال ہے اور کہتے ہیں کہ جی میں بیٹھ کر اٹھ نہیں سکتا، آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ عمر 24 سال، مجھے بیک پین ہے، کمر درد شروع ہو گیا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں ایسی بیماریاں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ قوت حافظہ میں برکت نہیں۔ طلبہ پھر یاد کرتے ہیں، فوراً بھول جاتے ہیں۔ سبق یاد کیا، سنانے کے وقت سبق یاد نہیں آیا، محنت تک کرتے ہیں پر بھول جاتے ہیں۔ یہ بھولنا گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر لیا کریں تو براہ کرم اس سے توبہ ضرور کر لیا کریں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوگی، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے۔ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، انسان ہی سے غلطی ہو سکتی ہے، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا جان کر بھول کر، تو براہ کرم اس گناہ سے توبہ ضرور کر لیا کریں۔ اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں اللہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔